اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جنگ احزاب جو جنگ خندق سے مشہور ہے، اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں بنی نذیر، بنی قیقاع اور بنی غطفان کے یہودی لشکر اور قریش مکہ کے لشکر اور ان تمام لشکروں نے مل کر مدینے پر حملہ کیا تھا، اور 10,000 کا لشکر تھا اور بہت بڑا لشکر اس زمانے کے حساب سے۔ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، اور حضرت سلمان فارسی کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ شہر کے گرد میں خندق کھودی جائے، اور وہ اس خندق کو پھلانگ کر کے نہیں آ سکیں گے، ہم محفوظ ہیں۔ خندق کھودی گئی اور اس میں رسول اللہ نے باقی لوگوں کے ساتھ برابر کی شرکت فرمائی خندق کھودنے میں، اور شہر کا محاصرہ ہو جاتا ہے، لیکن خندق کی وجہ سے وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے۔ ایک جگہ ان لوگوں نے دیکھا، پہلے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا خندق کا، اس کے لیے وہ آمادہ نہیں تھے، تو ایک تنگ جگہ سے عبور کر کے یہ عمر ابن عبدود جو ہے وہ اسلامی لشکر کی طرف آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ للکارتا ہے مسلمانوں کو، آؤ میرے مقابلے میں۔ کوئی جواب نہیں دیتا، خاموشی طاری ہے، کیونکہ عمر ابن عبدود کا ان کی شہرت تھی اور عرب قبائل میں کہ بہت بڑا بہادر آدمی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کہاں بیٹھے آپ، ہے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلنے والا؟ لشکر اسلام کے اوپر خاموشی چھا گئی۔ علی پھر اٹھے، انا یا رسول اللہ، آپ بیٹھے، ہے کوئی عمر ابن عبدود کے مقابلے کے لیے جانے والا؟ یہاں علی پھر اٹھتے، پھر علی کو رسول اللہ نے بالآخر اجازت دے دی، اپنی تلوار عنایت فرمائی، اپنا عمامہ پہنایا جو عمامہ صحاب سے مشہور تھا، ایک خاص عمامہ تھا جس کو پہننے سے وہ بادل سا لگتا تھا سر کے اوپر۔ بعد میں جب حضرت علی وارد ہوتے کسی جگہ تو لوگ کہتے علی فی الصحاب، علی عمامہ صحاب پہن کے آ رہے ہیں، یعنی اس عمامے کی کافی شہرت، جس طرح ذوالفقار کی شہرت ہے اس عمامے کی بھی، چونکہ دونوں ذوالفقار بھی اور یہ عمامہ دونوں رسول اللہ نے عنایت فرمائے تھے علی کو۔ عمامہ صحاب پہنایا اور عمر ابن عبدود کے مقابلے کے لیے علی نکلتے ہیں۔ تو یہ حدیث مشہور ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکلے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ ادھر کل ایمان جو مسلمانوں کا کل لشکر ہے، اس میں صرف ایک علی نے جواب دیا کہ میں اس کے مقابلے میں حاضر ہوں۔ کل مسلمانوں کی طرف سے ایک علی جا رہا ہے، اور ادھر سے کل کفر کے لشکر کی طرف سے ایک عبدود آ رہا ہے، تو کل کا کل کفر کے جو ہے نمائندگی عمر ابن عبدود کر رہا ہے، اور کل ایمان کی طرف سے نمائندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدود نے کہا تو کون ہے؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، دیکھا نا کم عمر ہے، جوان ہے۔ آپ نے فرمایا میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔
اس پر اس کو غصہ آیا اور وہ گھوڑے سے اتر کے تلوار کا وار کیا۔ وہ تلوار جو ہے علی نے سپر سے اس کو یہ سارا سپر سے روکا اس کی تلوار کو، اور لیکن اس کی تلوار جو ہے وہ سپر میں پھنس گئی، تلوار کو بھی کاٹا اس کی۔ بہت بہادر تھا، بڑی طاقت سے، اور پھر غصے میں بھی آیا تھا معلوم۔ تو سپر جو ہے وہ کٹ کے مولا کے سر کی طرف تھوڑا سا زخم آیا۔ یہ مجھے اس میں وہ ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدود کی تلوار کا جو زخم تھا سر پہ، اسی جگہ پر ابن ملجم کی تلوار کا زخم لگا تھا۔ تو اطلے میں مولا جوابی حملہ کرتا ہے۔ جوابی حملہ کرتے ہوئے ایک بات ذہن نشین کر لینا ہوتا ہے، علی کی بہادری کہاں سے آتی ہے؟ علی کے پاس مادی طاقت نہیں تھی جو ہم کہتے ہیں علی بہادر۔ علی کے پاس الہی طاقت تھی۔ وہ الہی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمارے ابن عبدود بہت بڑا بہادر ہے، اس سے بہت پورا لشکر ڈر جاتا ہے، علی نہیں ڈرتا۔ وہ تلوار مارتا ہے، علی نہیں ڈرتا، اور تلوار سے زخم بھی لگتا ہے، نہیں ڈرتا۔ ایک آرام اور سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ موقع کا جو ہے وہ تاکنے کے لیے انسان کا ذہن اس وقت کام کرتا ہے جب اس میں سکون ہو، ٹینشن میں نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، مرعوب نہیں ہے، وہ سکون میں ہے۔ اور سکون میں بہتر موقع ملتا ہے وار کرنے کا۔ یہ ٹینشن میں انسان نہیں کر سکتا، بہتر موقع ملتا ہے۔ مولا نے وہ موقع تلاش کر کے وہ جب اس نے ضربت لگائی، ضربت لگانے کے بعد اس کی تلوار پھنسی ہوئی تھی، اس وقت وہ اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس وقت علی نے ضربت لگائی، اس کے سر پہ لگا اور وہ گر گیا زمین پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں بہت سی جگہوں پر میرے مقابلے میں آنے والے دشمن خود مجھے موقع فراہم کرتا ہے۔ جی جی، یہ موقع دوسروں کو بھی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، وہ خوف میں ہوتے ہیں۔ علی کے دل میں انسانوں کے بارے میں خوف نہیں آ سکتا، ایک اطمینان کامل میں خدا کے ساتھ ہے۔ وہ وار کیا، وہ زمین پہ گر پڑا۔ یہاں سے اس حدیث کا بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے، لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ بھی مشہور روایت ہے۔ یہ ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے۔ برابر آپ ٹوکیں گے نا، برابر ہے تو نہیں ہے، یہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے۔ عبارت ہے خیر من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ کتنا بہتر ہے؟ 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 20 گنا۔ اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا بہتر ہے۔ خیر، یہاں پہ ایک مطلب جو ہے ذہن نشین کر لے، اس میں ہم علی سے آداب بندگی سیکھ سکتے ہیں۔ علی دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ علی کی دفاع سے، علی کی جہاد سے اسلام نے نشو و نما پایا، اور علی کے اسلام کے بارے میں جو خدمات ہے کسی پوشیدہ نہیں۔
عبادت کا وہ عالم، تقویٰ کا وہ عالم ہے۔ دنیا میں ایک شخص متقی ہوتا ہے تو بہادر نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے تو متقی نہیں ہوتا، وہ قسی القلب ہوتا ہے۔ علی وہ واحد شخصیت ہے جو تمام صفات جو ہے، تمام متفرق صفات جمع ہے علی۔ اچھا جی، اتنی بڑی فضیلت، اتنے بڑے درجے کے باوجود رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں جا کر کے گریہ کرتے ہیں۔ یتململ تململ السلیم، ضرار پہنچا تھا معاویہ کے دربار میں۔ معاویہ نے کہا علی کا اوصاف بیان کرو، ضرار وہ علی کا خاص بندہ۔ اس نے کہا رہنے دو، نہیں تم کو بیان کرنا ہوگا۔ تو ضرار نے کہا کہ کیا بتاتے علی کے بارے میں؟ اس نے بہت فضائل بیان کیے۔ جملہ یہ کہا کہ رات کی تاریکی میں نے خود دیکھا علی کو یتململ تململ السلیم، مار گزیدہ کی طرح، یعنی جس کو سانپ نے ڈسا ہے اس کی طرح جو ہے وہ آہ کر رہے تھے اور کہتے تھے آہ من قلت الزاد و بعد السفر۔ علی کہتے ہیں کہ سفر کتنا لمبا ہے، سفر کتنا لمبا ہے، علی کے پاس سفر کا خرچہ تھوڑا ہے۔ یا ہم جو غرور میں آتے ہیں، ہم کو کیا پرواہ ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہے۔ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، علی کو خوف ہے۔ کیا بات ہے، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی خدمت۔ اور پھر فرمایا سب سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھ لیتا ہے۔ مرنے والے کے سرانے پہ علی پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بشارت دینا ہے تو بشارت دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے خوب کہا ہے، جس نے کہا اے وہ ذات جس نے کہا ہے من یمت یرنی، کاش کہ میں 1000 بار مرتا مہدی نہیں۔ وہ یتململ تململ السلیم، اور کہتے ہیں آہ من قلت الزاد و بعد السفر، سفر کتنا لمبا ہے اور راہ زاد راہ کتنا تھوڑا ہے۔ علی آپ کے پاس زاد راہ تھوڑا ہے؟ کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ کیسے علی کے پاس زیادہ راہ تھوڑا؟ یار بندگی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کر کے جو کسی اور سے ممکن نہیں ہے وہ بندگی کی ہے علی نے، اور پھر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کو بندگی کہتے ہیں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ اور 4 رکعت نماز پڑھ کے اس میں آنا میں بہت بڑا عابد ہوں، میں بڑی بہت، کہتے ہیں نا ہمارے لوگ میری بہت خدمات ہے، بیچارے مسکین ہوتے ہیں، آپ کی خدمات ہے، کیا خدمت، اتراتے ہیں اپنے خدمات پر۔ یہ بندگی کے منافی ہے، رد ہے ان کی خدمات جی۔ وہ دیوار پہ ماری جائے گی اس کی عبادت یا اس کی خدمات جب وہ اتراتا ہے میں بہت عابد و زاہد ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ یہ بندگی کے آداب نہیں ہے، یہ بندگی منافی ہے۔ بندگی یہ ہے کہ علی کی طرح عبادت کر کے علی کی طرح گریہ کرو اور کہو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی آ رہا ہوں۔ سلمان فارسی کے کفن کے اوپر مولا نے لکھا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم، میں اس کو بھیج رہا ہوں کریم ذات کی طرف، سلمان کو، اس کے پاس نہ ذات راہ ہے نہ قلب سلیم ہے، دونوں نہیں ہے سلمان کے پاس جی جی۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ سے توقع، ان اللہ عند حسن ظن عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے عبد کے حسن ظن کے پاس ہے جی، حسن ظن رکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔
یہ آپ کو پہلے بتایا کہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مجھے عذاب نہیں کرے گا۔ مولا میں گناہ گار ہوں، میں سب سے ذلیل ہوں، مسکین ہوں، آپ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ مجھ سے کیسے انتقام لیں گے عذاب کا۔ حسن ظن رکھو، ان اللہ عند حسن ظن عبدہ، تو وہ حسن ظن کا بھی اظہار فرماتے ہیں۔ حمل ذات اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، اگر سخی ذات کے پاس جانا ہے تو زاد راہ لے کے جانا بری بات ہے، یہ حسن ظن ہے۔ اس لیے سلمان بغیر زاد راہ کے خالی آپ کے پاس آ رہا ہے، چونکہ کریم ذات کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کریم ذات کے پاس جانے کے لیے زاد راہ لے کے نہیں جانا ہوتا، بری بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ سے ساتھ مناجات کرنے اس کا طریقہ ہے، نہیں کہ اپنے اعمال کو سیئۃ تسوءک، سناتا رہتا ہوں آپ کو، خیر من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے خود برا لگے وہ بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ وہ نیکی ہے اور وہ نیکی بری ہو گئی، نیکی بری، جی آپ نے اس کو کہا بہت بڑا سمجھا، اس نیکی کو بہت بڑا کام، بہت بڑی خدمت سمجھا، بہت بڑی عبادت سمجھا، وہ بری ہو گئی نیکی ہونے کے باوجود۔ اور یہ گناہ ہے، گناہ جو ہے وہ اچھی ہے، خیر ہے، گناہ کیسے خیر ہے؟ گناہ کو آپ نے خیر بنا دیا، تسو کا آپ کو برا لگا، یہ گناہ بہت برا لگا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ گستاخی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ جیسے آپ نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کیا گناہ سرزد ہونے کے بعد، وہ گناہ اسی وقت مٹ گیا، وہ خیر ہوئے بندگی ہے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد اس گناہ کا برا لگنا بندگی ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس نیکی پر اترانا بندگی کے خلاف ہے، اس کو سمجھا۔ بہرحال اس دن اسلام کو فتح حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْزُونَ بَعْدَ الْيَوْمِ وَنَحْنُ نَغْزُوهُمْ، انشاءاللہ آج کے بعد کفار ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم کفار پر حملہ کریں گے۔ یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی وہ نعمت جو ہے اس کو یاد کرو کہ جاءتکم جنود، یہ احزاب، یہ لشکر، بہت سے لشکر تمہارے خلاف آ گئے تھے، اللہ نے تم کو فتح و نصرت عنایت فرمائی۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہوا کیا، اور اب دعوت مارا جاتا ہے اور لڑائی کی نوبت نہیں آتی، اور رات کو ایک آندھی چلتی ہے، تیز آندھی چلتی ہے، ان کے خیمے اکھڑ کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں اور راتوں رات جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، دشمن پر یکایک ایک شدید آندھی بھیجی جس کے زور سے ان کے خیمے اکھڑ چکے تھے، اکھڑ گئے، ان میں اضطراب آیا، خوف آیا، اور پھر چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک تو آندھی بھیجی اور ایک جنود، یعنی ایک قسم کا لشکر بھی ہم نے بھیجا، وہ ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے سامان فراہم کیا اللہ تعالیٰ نے، لم تروہا، جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھترا گئی اور مارے دہشت کے، دل کلیجے منہ کو آ گئے،
اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ کے ہر طرف سے آتے تھے، اوپر کے طرف سے بھی اور نچلی سطح سے بھی۔ سارا لشکر نے آ کر کے پوری آبادی کو گھیرے میں لے لیا، اور بہت بڑا لشکر آتا ہے اور ادھر کوئی خاص سارا سامان نہیں ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، حالت یہ ہے مسلمانوں کی یہ ہو گئی کہ دل کلیجہ منہ کو آنے لگے، اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں پھر طرح طرح کے گمان دلوں میں آنے لگے۔ اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ یار یہ کفار آ گئے ہیں، کافی دن ہو گئے، 20-25 دن، مجھے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا ایسے ہی ہے، کیا ہے؟ ظنون، گمانوں میں چلے گئے لوگ، جی پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جی ابھی کافی دنوں سے ہم محاصرے میں ہیں، اتنا بڑا لشکر آیا ہوا ہے، اور ایک واحد سہارا خندق ہے، اور کوئی سہارا نہیں۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ ہلا کر کے رکھ دیا نہیں، اس واقعی ہے، اتنا بڑا لشکر ہے اور پورا علاقہ محاصرے میں، اور ادھر ایک طرف وہ تھا یہود بنی قریظہ، ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ وہ کیا، اتحاد کیا، اور پھر اور صورتحال خراب ہو گئی۔ یار اب تو کوئی راستہ نہیں بچا ہے پورا محاصرے میں۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مومنین کو خوب ہلا کر کے رکھ دیا۔ یعنی یہاں پر مومنین کے بارے میں کہا، مومنین کو ہلا کر کے رکھ دیا، یعنی ان میں بھی تزلزل آ گیا، ان میں بھی طرح طرح کے گمان آنے لگ گئے، کیا پتہ کہ یہ دین اسلام یہ ہوگا وہ ہوگا، ختم ہو جائے گا آج کے دن۔ اگر اتنا بڑا لشکر اگر غالب آتا ہے تو آج سارا اسلام کو کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ اس طرح کے گمانوں میں لوگ چلے گئے، اور مومنین کے بارے میں کہا کہ اب ہلا کر کے رکھ دیا مومنین کو، مومنین بھی ہل گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی عام مومنین کا ذکر ہے، یہاں پر مومنین بھی، یہاں پر منافقین بھی ہیں، یہاں پر ضعیف الایمان بھی ہے۔ 3 گروہ ہوتے تھے مدینے میں، مومنین، منافقین، ضعیف الایمان، 3 لوگ۔ ضعیف الایمان پکا مومن بھی نہیں اور منافق بھی نہیں، اور ان کے ایمان میں اتنی پختگی بھی نہیں تھی اس قسم کی باتوں سے، وہ ہل کر کے رہ جاتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، دیکھو، اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا،
دیکھو پہلے مومنین کے بارے میں کہا وہ زلزالا شدیدا، اب دوسرے دو گروہ ان کا ذکر ہے۔ دوسرے دو گروہ کون ہیں؟ منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض، اور مریض دل والے لوگ۔ تین قسم کے لوگ ہو گئے، مومنین، منافقین، بیمار دل والے لوگ۔ منافقین اور بیمار دل والے جو ہے ان کی ایک سی سوچ تھی اس وقت، جی ان کی سوچ اور ان کا موقف ایک جیسا تھا۔ بہت سی جگہوں پر قرآن ذکر کرتا ہے منافقین کے ساتھ مریض دل والوں کا ذکر کرتا ہے۔ مریض دل والے بھی منافقین کے ساتھ ساتھ نزدیک ہوتے تھے۔ وہ منافق بھی نہیں تھے، ان کے دلوں میں کفر بھی نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان بہت ہی کمزور و نحیف سا ایمان تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ سب فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فریب ہے، ہم کو وہ غلط قسم کی تسلی دے کر کے ہم کو میدان میں ڈال دیا، جنگ میں ڈال دیا، اب دیکھو اب کیا ہوگا۔ ہاں جی، یہ وعدے کہاں گئے، اور یہ فتح و نصرت کی جو نوید سناتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، کہاں ہے وہ؟ آج ہم محاصرے میں ہیں۔ وہ کل آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے کہا تھا کہ محمد و قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب یہاں جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ ہاں جی، اس قسم کی تعانیہ کرنے دینا شروع کر دیا، طرح طرح کی جو ہے وہ کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، دھوکہ ہے سارا۔ یہ بیمار دل والے منافقین کے ہم نوا بنتے تھے۔ بہت سے مواقع میں قرآن میں ذکر آتا ہے یہ بیمار دل والوں کا، کہ وہ منافقین کا ہم نوا بنا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، اور یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اس قسم کی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔